اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین، ناظرین، آج کا ہمارا موضوع عشر کے متعلق ہے۔ جیسا کہ آپ بخوبی جانتے ہیں کہ اس وقت پاکستان میں گندم کٹائی کا موسم ہے۔ ہر طرف انسان، کسان اور دیہاتی جو ہے وہ گندم کٹائی میں لگے ہوئے ہیں۔ تو ظاہر ہے گندم ہے یا زمین میں شہد ہے یا زمین کے اندر اگی ہوئی سبزی ہے، اس قسم کی جو چیزیں ہیں ان میں عشر کے احکام ہیں۔ تو اس لیے ہم عشر کا جو ہے وہ بیان کرنا چاہتے ہیں۔ یہ ہماری پہلی قسط ہے، انشاءاللہ مزید اقساط بھی ہماری آپ کی خدمت میں پہنچیں گی، جن سے عشر کے کوشش ہم کریں گے تمام مسائل جو ہیں وہ واضح ہو جائیں۔ اکثر بھائی عشر نہیں ادا کرتے، جس کی وجہ سے پھر دیہاتوں میں جو ہے وہ سیلاب آتا ہے، زمینیں تباہ ہو جاتی ہیں، فصلیں تباہ ہو جاتی ہیں۔ تو سب سے پہلے بات تو عشر ایسا نہیں ہے کہ اس کا ثبوت قرآن حدیث سے نہیں ہے، اس کا ثبوت قرآن مجید میں بھی ہے، اور قرآن کے بعد صحیح ترین کتاب بخاری شریف اس میں بھی موجود ہے۔ دیکھیے قرآن مجید میں سورہ بقرہ کے اندر اللہ رب العزت تیسرے پارے کے جو ہے وہ 5ویں رکوع کی آغاز کی آیت میں فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم، اے اہل ایمان، اے ایمان والو، اس سے خرچ کرو، اس پاکیزہ سے جو تم نے کمایا ہے، وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ، اور اس سے بھی خرچ کرو، یعنی اللہ کی راہ میں خیرات کرو جو ہم نے تمہارے لیے زمین سے باہر نکالا ہے۔ اس سے آپ کو اشارہ مل گیا ہے کہ وہ زمین کے اندر چیز ہوگی تو اس میں عشر ہوگا، زمین سے باہر نکلی ہوگی تب عشر ہوگا۔ لہٰذا قرآن کی اس قید سے ثابت ہو گیا، اگر اپنے گھر کے اندر کسی نے وسیع باغ بنایا ہوا ہے اس کے پھلوں میں کوئی عشر نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے اگر زمین کے اندر خربوزہ ہے، تربوز ہے، ککڑی ہے، اس قسم کی چیزوں کے بیج بوئے ہوئے ہیں، کاشت کیے ہوئے ہیں، ان میں جو ہے وہ عشر نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اخراج کی قید لگا رہا ہے، وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ، اور اس سے تم خرچ کرو جو ہم نے تمہارے لیے زمین سے باہر نکالا۔ اور اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا، وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا، کہ زمین کا حق ادا کرو اس دن جس دن اس زمین سے تم نے کٹوتی کی ہے۔ تو دونوں آیات دیکھیں، انفقوا بھی امر ہے اور آتو بھی آتو الزکاۃ کی طرح امر ہے، لہٰذا ان دونوں حکموں سے عشر کا واجب ہونا اور لازم ہونا ثابت ہو رہا ہے۔ اور دیکھیں بخاری کی روایت، بخاری کی پہلی جلد ہے، صفحہ 201 ہے، حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما اس کے راوی ہیں، روایت کرتے ہیں کہ آقا رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان فی ما سقط السماء والعجون او کان عصریا العشر وما سقی بالنضح نصف العشر۔ اس بخاری کی روایت کا مطلب یہ ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ ہر ایسی چیز جس کو آسمان کے پانی نے، آسمان کی بارش نے سیراب کیا، یا جس کو چشموں کے ذریعے سیرابی ملی، مختلف چشموں کے ذریعے سیرابی ملی، یا جس کسی چیز کو قدرتی نہروں کے ذریعے جو ہے وہ سیرابی ملی، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس میں عشر ہے۔ عشر کا مطلب 10واں حصہ ہوگا، عشر کا مطلب 10واں حصہ۔ اگر 9 بوریاں آپ کی گندم کی ہیں یا 9 بوریاں آپ کی کیا کہتے ہیں کہ سبزیاں کی ہیں وغیرہ، تو اس 10 بوریاں ہیں تو 9 بوریاں آپ کی ہیں اور 1 بوری آپ نے اللہ کی راہ میں عشر نکالنا ہے۔ اور اسی طریقے سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، وما سقی بالنضح، فرماتے ہیں کہ جس چیز کو
جو ہے وہ سراب کیا گیا سینچے کے ذریعے، یعنی جیسے دیہاتوں میں ٹیوب ویل وغیرہ ہوتے ہیں، ان کا پانی لگایا جاتا ہے، ان پر خرچہ کیا جاتا ہے وغیرہ، تو فرمایا اس میں کیا ہے، اس کے نصف میں نصف عشر ہے، یعنی 20واں حصہ اس میں جو ہے وہ کیا ہے، لازم ہے۔ تو معلوم ہوا کہ عشر قرآن سے اور حدیث بخاری سے ثابت ہے، اور مزید قرآن کے مفسر امام ابو بکر جساس حنفی، مشہور کتاب احکام القرآن، اس کے اندر جو ہے وہ آپ اس کی 3 جلد اور جو ہے 10ویں صفحے کے اوپر آپ فرماتے ہیں، یہی جو آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات، اس کے تحت فرماتے ہیں اس سے ثابت ہو گیا کہ دانوں کے اندر، جن چیزوں کے دانے بنتے ہیں ان کے اندر، یا جن چیزوں سے پھل جو ہے وہ تیار ہوتے ہیں ان کے اندر امت کا اتفاق اور اجماع ہے کہ 10واں حصہ عشر جو ہے وہ واجب ہے۔ تو ان ساری تصریحات سے اور قرآن و حدیث کی جو نصوص ہیں ان سے ثابت ہوا کہ عشر جو ہے وہ کیا ہے، نکالنا واجب ہے۔ اب عشر ہے کیا، عشر کا کس زمین پر اطلاق ہوگا، عشر ہم کس کو کہیں گے، اور عشر اور زکوٰۃ گویا کہ مترادف المعنی چیزیں ہیں، یعنی دونوں کا ایک ہی معنی ہے یا ان کا الگ الگ معنی ہے۔ تو دیکھیے تبیین الحقائق کے اندر، البحر الرائق کے اندر، فتاوی ہندیہ یعنی فتاوی عالمگیری جس کو کہتے ہیں اس کے اندر، اور فتاوی شامی کے اندر، اور فتاوی تاترخانیہ کے اندر، ان تمام کتب فتاوی کے اندر یہ موجود ہے کہ عشری زمین کس کو کہتے ہیں، اس کے اطلاقات اور اس کا جو ہے وہ مصداق کیا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ ایک اس سے کا مصداق یہ ہے کہ کافروں سے جو زمین فتح حاصل کر کے مسلمان حاصل کریں اس کو عشری زمین کہتے ہیں، اور دوسرا اس کا اطلاق عشری زمین کا مسلمان حکومت ہو، مسلم حکمران ہوں، ان کی حکمرانی میں کسی مسلمان کو جو جاگیر عطا ہو وہ عشری زمین ہے۔ اور تیسرا اطلاق عشری زمین کا کس پر ہوتا ہے، اگر ایک زمین زمانہ افتادہ میں پڑی ہوئی تھی، یعنی مطلب وہ ایک دور میں بالکل بنجر تھی، کوئی اس کے اوپر چیز اگنے والی نہیں تھی، کسی کاشتکار نے یا کسی کسان نے حق میں وقت سے اجازت لے کر اس کو قابل کاشت بنا دیا، تو اس کو بھی جو ہے وہ اس پر بھی عشر کا اطلاق کرتے ہیں، اور بشرطے کہ وہ پھر ہمیشہ مسلمان کے قبضے میں رہی۔ تو یہ تیسرا مطلب ہے۔ اور چوتھا مطلب، عرب جزیرہ عرب کی جتنی زمین ہے وہ سب کی سب جو ہے وہ عشری زمین ہے۔ تو یہ عشری زمین کا مطلب ہے جس پر اس کا اطلاق ہوگا وہ عشری زمین کہلائے گی، اور اس کے اندر کیا ہوگا، 10واں حصہ عشر جو ہے وہ لازم ہوگا۔ جی 9 حصے آپ کی ملکیت ہوں گے اور 10واں حصہ اللہ کی راہ میں خیرات کرنا ہوگا۔ اب ذہن میں رکھیں کہ زکوٰۃ میں اور عشری زمین میں بہت جو ہے وہ فرق ہیں۔ حکیم الامہ قبلہ مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمہ وآتوا حقہ یوم حصادہ اس آیت کی تفسیر میں، اور امام فخر الدین رازی تفسیر کبیر کے اندر، اور علامہ علاء الدین اسقفی تفسیر خازن کے اندر، اور علامہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تفسیر مظہری کے اندر اس قسم کی، اور شیخ الحدیث علامہ غلام رسول سعیدی صاحب عصر حاضر کے عظیم محقق اور مفسر تبیان القرآن کے اندر، اور دیگر کتب تفسیر میں اسی آیت کے تحت فرق کئی طرح کیے گئے۔ پہلی بات یہ کہ اللہ کا فضل اور کرم ہے، زکوٰۃ 40ویں حصے پر لازم ہوتی ہے۔ آسان لفظوں میں اگر صاحب نصاب بندہ ہو گیا ہے تو 100 روپے میں سے 2.5 روپے زکوٰۃ لازم ہوتی ہے، لیکن جو عشر ہے، عشر کا ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ 10واں حصہ جو ہے وہ لازم ہوتا ہے۔ یہ بھی اللہ کا فضل اور کرم ہے مسلمانوں پر۔ اس نے یہ نہیں کہا 100 میں سے جو ہے تم 2.5 روپے خود رکھو، 97.5 روپے میری راہ میں زکوٰۃ دو، یا عشر کے جو ہے 9 حصے میری راہ میں
جو ہے وہ خیرات کرو اور ایک حصہ تمہارا ہے، نہیں، اس مالک کا عجیب بھی فضل ہے اور اس کی سخاوت ہے، اس نے نظام اس کے برعکس رکھا ہے کہ یہ سب کچھ مال میرا ہے، اخرجنا لکم من الارض، ہم نے تمہارے لیے زمین سے یہ پھل نکالے ہیں، یہ سبزیاں نکالی ہیں، یہ گندم نکالی ہے، یہ باجرہ نکالا ہے، یہ طرح طرح کی فصلیں ہم نے تمہیں عطا کی ہیں۔ تو لہٰذا اس میں اور زکوٰۃ میں پہلا فرق تو حصوں کے اعتبار سے، دوسرا فرق یہ ہے کہ زکوٰۃ میں سال کا گزرنا جو ہے وہ ضروری ہوتا ہے، عشر میں سال کا گزرنا ضروری نہیں ہے۔ جی 10 دنوں کے بعد کوئی چیز آپ نے اگا لی، محنت کر لی، اس پر عشر ہے، لیکن زکوٰۃ میں حولان حول یعنی ایک پورا سال کا گزرنا جو ہے وہ شرط ہے۔ نمبر 3، زکوٰۃ میں صاحب نصاب ہونا شرط ہے۔ اگر آپ کے پاس سونا ہے 7.5 تولے، اگر آپ کے پاس چاندی ہے 52.5 تولے، اگر آپ کے پاس مال تجارت ہے تو اس کا سارا حساب لگا کے، اس کی سارا جو ہے وہ اکاؤنٹنگ کر کے، اس کے بعد جیسا بتایا گیا ہے اس کے مطابق اس میں زکوٰۃ ہے۔ لیکن عشر میں یہ صاحب نصاب ہونا کوئی شرط نہیں ہے، بلکہ عشر غریب پر کیا، ایک بچے پر بھی اور ایک پاگل مجنوں جو ہے اس پر بھی عشر جو ہے وہ لازم ہو جاتا ہے۔ نمبر 4، اگر کوئی بندہ مقروض ہے، اس نے کسی کا قرض دینا ہے، اس پر زکوٰۃ نہیں ہے، لیکن اگر مقروض بھی ہے اور زمین کے اندر اس نے قرضہ لے کر بھی کاشتکاری کی ہے، اس پر جو ہے وہ عشر کی ادائیگی واجب ہوگی۔ یہ چوتھا جو ہے وہ فرق ہے۔ اور 5واں فرق یہ ہے کہ زکوٰۃ میں حاجات اصلیہ کے بعد زکوٰۃ ہوتی ہے، اس میں یہ بھی قید نہیں ہے، بلکہ جب کاشتکاری آپ نے کر لی تو اس پر جو ہے وہ عشر جو ہے وہ لازم ہو جائے گا، اس پر عشر جو ہے وہ لازم ہو جائے گا۔ تو اس قسم کے جو ہیں فقہاء کرام نے بہت سارے جو ہیں فرق بیان کیے۔ ایک یہ بھی ہے کہ زکوٰۃ جو ہے وہ پورے سال میں، یہ بھی ایک 5واں یا 6واں فرق ہے کہ زکوٰۃ پورے سال میں ایک مرتبہ لازم ہوتی ہے۔ عشر اگر سال میں 4 مرتبہ فصلیں آپ نے کاشت کی ہیں، اللہ نے فضل فرمایا 4 مرتبہ زمین کی پیداوار ہوئی ہے، تو اب آپ پر ایک مرتبہ نہیں بلکہ ہر مرتبہ الگ الگ جو پیداوار ہے، اگر ایک مرتبہ گندم کی ہوئی ہے اس پر 10واں حصہ ہے، پھر آپ نے جو ہے وہ جوں کی ہے اس پر ہے، مکئی پر ہے، شہد پر ہے، غرض کے 4 اگر فصلیں آپ نے کاشت کی ہیں تو 4 مرتبہ آپ پر عشر الگ الگ لازم ہوگا۔ تو یوں جو ہے عشر کی ادائیگی لازم ہوگی۔ انشاءاللہ العزیز بقیہ اگلی قسط میں عشر کے مسائل ہمارے جاری رہیں گے۔ ہم کوشش کریں گے کہ دیہاتوں میں جہاں کہیں بھی گندم کٹائی ہو رہی ہے، وہ جو ہمارے محنتی لوگ ہیں ان تک ہم عشر کے جو ہے مسائل پہنچائیں۔ آزاد کشمیر سے ہمارے جو ہے وہ ساتھی قبلہ مفتی سید وقار حسین شاہ صاحب کے فون پر ہم نے یہ عشر کے مسائل شروع کیے ہیں۔ یہ ہماری پہلی قسط ہے، انشاءاللہ مزید اقساط بھی آپ کو پیش ہوں گی، آپ تک پہنچیں گی۔ جب آپ تک یہ پیغام پہنچے، آپ دوسرے دوستوں کے پاس اندرون بیرون جہاں بھی وہ رہتے ہیں ان تک یہ پیغام پہنچا کر ثواب دارین حاصل کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔